اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب البکاء والخوف، رونے اور خوف کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، رواہ البخاری۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ابو القاسم حضور سر عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی کنیت ہے۔ کنیت اس نام کو کہتے ہیں جو کسی کو اپنے باپ یا بیٹے کے نام کے ساتھ ہے۔ بعض کنیتیں اس کے بغیر بھی ہیں، لیکن عام طور پر کنیت وہی ہوتی ہے جس میں کسی آدمی کے نام کے ساتھ اس کے باپ یا بیٹے کا نام شامل ہو۔ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے قاسم نام کے تھے، بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم۔ حضرت ابو القاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم رو گے زیادہ ہوگا اور ہنسو گے کم۔ لوگ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم پر بحث کرتے ہیں۔ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے دو وزیر ہیں، دو آسمانوں میں ہیں اور دو زمینوں میں ہیں۔ آسمانوں میں میرے ضمیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمینوں پر میرے وزیر جو ہیں وہ ابو بکر اور عثمان ہیں۔ جس کی بادشاہی آسمانوں میں بھی ہو اور زمینوں میں بھی ہو، وہ علم کے بغیر ہو سکتا ہے۔ علم کسی حکومت کو صحیح طور پر چلانے کے لیے جو پہلی ضرورت ہے وہ علم ہے۔ آج کل کی زبان میں اس علم کو انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اسی بنیاد پر حکومت چلتی ہے۔ تو جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے زمینوں کی بادشاہی بھی دی ہے اور دنیا کی بھی، آسمانوں کی بادشاہی بھی دی ہے، کیا اس کو علم نہیں دی؟ آسان سی بات ہے، جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے وہ حق ہے۔ کتنا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم ہمارا عقیدہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علوم کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی حیثیت وہ ہے جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، وہ حدود سے پاک ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی بھی مخلوق کے علم کی حیثیت وہی ہے جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی ہے، اور یہی حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ہے۔ لیکن ہمارے جو علوم ہیں اس کے مقابلے میں حضور کے علوم کی بھی وہی حیثیت ہے جو سمندر اور قطرے کی ہے۔
ہمارے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام حدوں سے باہر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے پاس ہوتے ہیں لیکن ان کو آگے بتانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ حدیث پاک بتا رہی، جو مجھے علم ہے اگر اس کا علم تمہیں ہو تو تم رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر کسی انسان کو یہ پتہ ہو کہ میں اگلے ہفتے مر جاؤں تو وہ پھر اپنا کاروبار کرے گا؟ تمام انسانوں کو اگر پتہ چل جائے کہ میں نے اگلے ہفتے مر جانا ہے، جن لوگ جو مر جاتے ہیں ان کو کچھ عرصہ پہلے پتہ چل جائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو دنیا کا تو دھندا ہی بیٹھ جاتا ہے۔ دنیا کا دھندا اس لیے چل رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو تمہارے ساتھ ہونے والی ہیں تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں، پتہ ہو تو نہیں چل سکتا، یہ حکمت ہے۔ لیکن جو بڑے جگرے والے ہوتے ہیں وہ جانتے ہوئے بھی اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے علم ہے اس کا اگر تمہیں علم ہو جائے تو تم ہر وقت روتے رہو، ہنسنے کی تمہیں یاد ہی نہ رہے، ہنسو کہ تم کم۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں تم سے مخفی رکھی ہوئی ہیں جن کا تمہیں پتہ چل جائے تو تم زندگی سے بیزار ہو جاؤ، وہ تم سے مخفی رکھی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں، مجھ سے مخفی نہیں رکھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتائی، میں ان کو برداشت کر سکتا ہوں، ان کو جانتے ہوئے بھی میں دنیا کے کاروبار جب اس کو جاری رکھ سکتا ہوں، تم نہیں رکھ سکتے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت فرمایا۔ فان ام العلا الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، رواہ البخاری۔ حضرت ام العلا الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں نہیں جانتا، یہاں لفظ ہے ادری۔ درایت علم کی ایک نوعیت ہے، علم کی مختلف قسمیں ہیں۔ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کو حاصل کرنے کے مختلف وسائل عطا کی ہیں۔ آپ آنکھ سے علم حاصل کرتے ہیں دیکھ کر، کان سے علم حاصل کرتے ہیں سن کر، آپ چکھ کر بھی علم حاصل کرتے ہیں، آپ سونگھ کر بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ سارے ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں، اور آپ عقل سے بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ علوم جو آپ حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں یا عقل کے دماغ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اس کو درایت کہتے ہیں۔ بہت سارے معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرام بھی ہے میں اس چیز کی درایت نہیں رکھتا، لا ادری۔ وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ درایت نہیں ہے، وہ وحی کا علم ہے، وہ علیحدہ ہے۔ تو اکثر عموم میں جہاں لوگ جھٹتے ہیں وہاں لا ادری کا لفظ ہوتا ہے، میں اپنے حواس اور اپنے عقل کے ذریعے میں یہ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ بتا دے تو وہ علیحدہ علم ہے، وہ وحی کا علم ہے۔ خواب میں جو علم آتا ہے وہ بھی وحی کی ایک قسم آتا ہے۔ تو میں اس چیز کی درایت نہیں رکھتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس بات میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا علم آپ انسان کے علم جتنا نہیں ہوتا۔ میں اللہ کا رسول ہو کر بھی نہیں جانتا۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اس کا علم آپ انسانوں جیسا نہیں ہے، اس کا مقام اپنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہو کر بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔
تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ یہاں علم کی نفی نہیں ہے، درایت کی نفی ہے۔ یہ علم جو بتاتا ہے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا، وہ درایت نہیں ہے، وہ علم غیب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی آتا ہے، بطور الہام آتا ہے۔ تو یہاں نفی جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے درایت کی ہے، وحی کے علم کی نہیں کی۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مجھے درایت نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے پچھلے گناہ معاف ہونے کی بشارت قرآن حکیم میں دی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اگلے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کی بشارت دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دے آپ کے پہلے ذنوب کی اور بعد والے ذنوب کی۔ تو جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادات کے بارے میں پوچھتے تھے تو ساتھ یہ بھی عرض کرتے تھے کہ رسول اللہ ہمارا معاملہ آپ جیسا تو نہیں ہے، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے ذنوب معاف فرما دیے، ہمارا معاملہ تو اور ہے، ہم کیا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود فرما رہے ہیں، یہ سادگی کو، یہ اپنی عاجزی کا اظہار بھی فرما رہے ہیں کہ میں درایت نہیں رکھتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اپنے صحابہ کرام کو نام لے کر بشارت دی ہے جنت کی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کا نام لیے، ان کو عشرہ مبشرہ بالجنہ کہتے ہیں۔ تو اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، یہ علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو تمہیں کسی آدمی کے بارے میں، آگے حدیث آئیں گے کہ کسی آدمی کے بارے میں، کسی آدمی کو جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ تو حضور کا ارشاد ہے، لیکن اور کسی کے آدمی کے بارے میں آپ یہ وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے، کیونکہ یہ وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس حدیث پاک کو بھی امام بخاری نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ شہر میں قتل ہو جائے اور پتہ نہ ہو کہ یہ اس کو کسی چور نے مارا ہے، ڈاکو نے مارا ہے، یعنی ان لوگوں کی لسٹ میں آتا ہے جو شہید ہیں، یا کسی نے ظلماً اس کو قتل کیا ہے، یا ہو سکتا ہے کسی سزا کے طور پر اس کو قتل کیا۔ ایسا آدمی جس کے مرنے کا سبب پتہ نہ ہو کیسے مرا ہے، اس کو غسل دیا جائے، اس کو غسل دیا جائے گا، کیونکہ یہ وثوق نہیں ہے کہ یہ شہیدوں کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ اور اس آدمی کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز بھی پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ جو ہے وہ اس پر یہ بطور قصاص بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کتاب الصوم، روزہ۔ روزے کا نام ہے رک جانا، روزہ رکنے کا نام ہے۔ اور کس چیز سے رکنا ہے؟ کسی چیز کو اپنے وجود کے اندر داخل، پیٹ میں، دماغ میں، کسی جگہ پہ داخل کرنا جائے،
اس سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں، یعنی کھانے پینے سے رکنا اور اپنی جنس کی خواہش ہے اس سے رکنا، دن کے وقت رکنا، اور اس آدمی کی جو آدمی جو ہے روزہ رکھنے کا عہد ہے وہ دن کے وقت ان چیزوں سے رکے، اس چیز کا نام جو ہے یہ روزہ ہے۔ اور رمضان کے جو روزے ہیں ان کے واجب اور فرض ہونے کا سبب جو ہے وہ اس بات کا یقین ہے کہ رمضان موجود ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا من شاہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے رمضان دیکھ رہے، یعنی اس کو یقین ہو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو رمضان کا روزہ رکھنے کا سبب جو ہے وہ اس بات کا یقین ہے کہ رمضان جو ہے وہ آ گیا ہے، اور رمضان کے ہر روزے کا ہر دن جو ہے دن آتا ہے تو وہ اس روزے کا سبب بنتا ہے۔ دن شروع ہو جاتا ہے، روزے دن تو سورج غروب ہونے کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، لیکن روزے کا وقت جو ہے وہ صبح صادق کے وقت شروع ہوتا ہے۔ تو جب وہ دن شروع ہو جائے گا اس وقت جو آدمی زندہ ہوگا اس کے لیے اس دن کا روزہ واجب ہوگا، لیکن اس وقت تک زندہ رہے گا جب روزہ جو ہے وہ اس کا وقت جو ہے وہ شروع ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔